بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم آپ کو یہاں ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی اور دراندیشی اور سخاوت کو ظہور کرتا ہے سنانے لگے ہیں۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا سلطان صلاح الدین ایوبی واحد عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جاسوسوں کی طرف سے خبر ملی کہ حضور مصر کی مغربی طرف سے پہاڑیوں کے قریب گھٹان جنگل میں ہماری اطلاعات کے مطابق اس گھنے جنگل میں بہت بڑا گڑھا ہے اور اس گڑھے کے ایک بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے، اور ہمیں اس بات کی یقین بھی ہے کہ اگر یہ خزانہ ہمیں مل جائے تو مسلمانوں کی معاشی مسائل کافی حد تک ختم ہو جائیں گے اور ہم اپنی دفاعی نظام مزید ناقابل تسخیر بنا سکتے ہیں۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ آج تک جو بھی جنگلوں کو بھی بادشاہ، جو بھی سپاہی اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے نکلا، وہ واپس زندہ نہیں لوٹا۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اس خزانے کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے آج تک اس کو کوئی حاصل نہیں کر سکا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ بتاؤ اس خزانے کے حجم کتنا ہے؟ جاسوس نے کہا کہ ہمیں خزانے کے حجم کا صحیح معلوم نہیں، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ اگر وہ خزانہ آپ کو مصر کے تمام غریبوں کو بانٹ دے تو سب معاشری حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر سلطان بڑے خوش ہوا اور کہا کہ اب مصر کا کوئی بھی غریب آدمی غریب نہیں رہے گا، اس کی ہر ایک خواہش پوری کی جائے گی، خاص یتیم اور مسکینوں کے لیے لنگر خانے کھولے جائیں گے، مدرسے، غریب طلباء کے معاوضے مقروض کیے جائیں گے۔ یہ سن کر ساتھ کھڑے ہو گئے۔ قریب کمدارد حضور، جتنا خزانہ بڑھے گا اس سے حاصل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ آج تک جو بھی اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے گیا وہ واپس نہیں آیا۔ سلطان نے اسی وقت کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ اگر میں نے وہ خزانہ حاصل کر لیا تو میں اس کا ایک بھی سکہ خود بھی خرچ نہیں کروں گا اور نہ ہی شاہی خزانے میں لگاؤں گا، بلکہ سارے کا سارا خزانہ غریبوں میں بانٹ دوں گا۔ یہ سن کر تمام سپاہی اور کماندار حیران ہو گئے، لیکن یہ حیرانگی ان کے پہلی مرتبہ نہیں تھی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کئی ایسے موقع پر ایسی سخاوت دکھائی کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی حیران ہو جاتے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک لڑکی نے خیمے میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ سلطان نے اجازت دی۔ خیمے میں ایک چھوٹی سی برقع پوش لڑکی آئی اور اس نے اندر آ کر کہا، سلطان نور الدین زنگی کی بیٹی ہوں۔ سلطان نے پر جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور پوچھا، آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس لڑکی نے کہا کہ مجھے اعزاز کا شہر بخش دیجیے۔ سلطان نے وہ شہر بغیر کچھ سوچے سمجھے نور الدین زنگی کی صاحبزادی کے حوالے کر دیا، جسے اس نے جان پر کھیل کر صبر آزما کر محاصرہ کر کے فتح کیا تھا۔ سخاوت سلطان صلاح الدین ایوبی کی رگوں بسی ہوئی تھی۔ دوستو، یہ سلطان کی سخاوت الغرض اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ سلطان خاموشی سے اپنے کمر کے اندر چلا گیا اور جا کر قریبی جاسوس کو بلایا اور کہا کہ مجھے اس خزانے کے بارے میں تفصیل سے بتائیے کہ وہ خزانہ کیوں چھپایا گیا ہے، وہ حاصل کرنے والے کو کیوں قتل کر دیتے ہیں۔ جاسوس نے بتایا کہ حضور، ہمارے کئی سالوں کی محنت کرنے کے باوجود وہ بہت سے خطرات جھیلنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ خزانہ آج سے کئی صدیوں پہلے کسی بادشاہ نے اس گھنے جنگل کے بیچ اس گڑھے میں چھپایا تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں ایک قبیلہ آباد ہوا جو بالکل ہماری دنیا سے ہٹ کر ہے۔ قبیلہ بالکل جنگلی قبیلہ ہے، لوگ کا رہن سہن سب کچھ ہم سے مختلف اور بہت ہی خونی لوگ ہیں۔ سلطان نے کہا کہ پھر وہ خزانے کا کیا کریں گے؟ اس نے کہا، حضور، وہ اس گڑھے کو اپنے خدا کا گھر سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس گڑھے میں چھپے ہوئے خزانے کے گرد کسی کو جانے تک کی اجازت نہیں دیتے۔ سلطان نے کہا، پھر ان کو ہرانا مشکل کیوں نہیں؟ تو خرجی نے کہا کہ حضور، اس طریقے سے، لیکن یہ لوگ بہت ظالم ہیں اور ان کے پاس ڈر کی وجہ اب اس خزانے پر حملہ کرنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اکثر کماندار اور بادشاہوں کی لاشیں تک بھی نہیں ملی، ان کی لاشوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کسی سوچ میں پڑ گئے اور علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا
اور کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا تدبیر بتاؤں گا جس سے ہم اس خزانے کو بھی حاصل کر لیں گے، ان قبیلے والوں کو بھی سبق سکھائیں گے۔ علی بن سفیان بڑا حیران ہوا کہ آخر حضور اتنے بڑے قبیلے کو جو کہ اتنا چالاک، جنگل کے ایک ایک چیز کی، ایک ایک راستے کو اچھی طرح جانتا ہے، ہم اس کو نئے جنگل میں کس طرح ان کھرائیں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ تم رات کی تاریکی میں جب قبائلہ واپس سو جائے تو مختلف جگہوں پر سپاہیوں کو سمجھ کھڑے کر دو، جب ہم اس خزانے کو تلاش کرنے کے لیے پہنچے تو ان مجوسوں کو انسان کر ان کے گلے کاٹیں گے، اور جیسے ہی ان کے گلے کاٹنے کے لیے ان مجوسیوں کی طرف بڑھیں گے تو انہیں مجوسیوں کے نیچے چھاؤں اور درختوں کے پتوں میں سپاہی اٹھ کر ان کی گردنیں کاٹ دیں گے۔ آہستہ آہستہ ہم اس خزانے کی طرف بڑھتے رہیں گے، ہماری ان قبیلے والوں سے جنگ ہوگی، اور انشاءاللہ ہمیں اپنے سپاہیوں پر پورا یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے خاتمہ کریں گے۔ علی بن سفیان بڑے مختلف اور مشق سے بعد سپاہیوں کے مجس اور جنگل کی مختلف جگہوں پر کھڑا کر دیے، اور ان مجوسیوں کے ساتھ جھاڑیوں میں اپنے سپاہی کو چھپا دیا۔ صبح کے وقت ایسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی اور سلطان اس جنگل میں داخل ہوئے تو سلطان کی تربیت کے مطابق، ترغیب کے مطابق ہر قبیلے والے اس مجوسی کو دیکھتے، چھپتے جا کر کرتے اور ان کا گلا کاٹنے کی کوشش کرتے، اور اتنے میں سلطان کے سپاہی جو کہ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے اٹھ کر ان کو قتل کر دیتے اور کسی کے کانوں کان خبر نہ ہوتی، اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کرتا کرتا اس گڑھے تک دھینے پر پہنچ گیا۔ وہاں بہت سارے سپاہی موجود تھے، ان کے قبیلے کے سردار بھی وہاں موجود تھا، جو کہ شکل سے بھیانک لگتا تھا، چونکہ اس دنیا کے بالکل مختلف۔ سلطان نے اس سے کہا کہ تم ہمیں یہاں خزانے لے کر جانے دو، ہم تمہارے خدا کا گھر کو کچھ نہیں کہیں گے، صرف خزانہ نکال کر چلے جائیں گے، لیکن اگر تم نے آگے سے مزاحمت کی تو ہم تمہارے ان سپاہیوں کی طرح تمہارا گردن کاٹ دیں گے، خزانے بھی لے جائیں گے۔ ان کے سردار نے کہا کہ بہت پہلے دیکھیں کہ تیرے جیسے تیری لاش کر اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تیرے سارے سپاہی سمیٹتے تھک جائیں گے، میدان میں آ جائے گا تو تجھے پتہ لگ جائے گا کہ اگر آج تو اپنے خدا کو بھی ساتھ ملا کر آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اپنے سپاہیوں کو لے کر بھاگ جا یہاں سے۔ پھر اس سے کہا کہ ہم اپنی جان تو دے دیں گے لیکن خدا کے گھر کے کچھ نہیں دیں گے۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان پر حملہ کر دو۔ اسی وقت جنگ شروع ہو گئی اور کافی دیر تک یہ دونوں گروپ آپس میں لڑتے رہے۔ یہ لوگ انتہائی مہارت سے لڑنا جانتے تھے، تلوار بازی میں بھی ماہر تھے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ جنگ کافی دیر تک جاری رہی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے جنگ جیت لی۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہاں سے خزانہ نکالنا شروع کر دو اور پوری مورخ پا لیتے ہیں۔ سلطان کے سپاہی 4 دن مسلسل اس خزانے کو محل تک لے جانے کی وقت لگا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام خزانہ جب دیکھا تو مصر کے خزانے سے کئی گنا زیادہ تھا، لیکن سخاوت کی بات یہ تھی کہ سلطان نے تمام خزانہ غریبوں میں بانٹ دیا اور اس کا ایک سکہ بھی شاہی خزانے میں نہیں لگایا۔ جن جنگوں کو جنگ جیت کر خزانہ حاصل کیا تھا، اپنی بیوی بیٹیوں سرداروں میں خزانہ معاوضہ کے طور پر سلطان نے اپنی عقل مندی سے اس سارے علاقے پر قبضہ کر لیا۔